آرام سے، تم لوگ مسلمان نہیں ہو. رسول خدا کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے. ہم کیسے آرام سے رہیں شمر ذی الجوشن؟ تم اور اس دھوکے باز اشعث نے مکار ابن عمیر کے ساتھ خدا اور خلق خدا کے کاموں میں رخ نہ ڈالا. تم تینوں ہی نے تو سب سے پہلے صفین میں لشکر عراق کو حکمیت پہ اکسایا. اشعث اور ابن عمیر نے شکست خوردہ معاویہ کو بچانے کے لیے راہ فرار نکالی، اور تو نے ہمیں ابو طراف کے خلاف بھڑکایا. تو نے اور تم ہی لوگوں کی وجہ سے حسن ابن علی کو یہ دن دیکھنے پڑے. بکواس کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو. حسن ابن علی میرے داماد ہیں. میری بیٹی جودہ ان کے گھر پہ ہے. حسن ابن علی کو چھوڑ دوں معاویہ کے ساتھ جا ملوں؟ کیا ہو گیا ہے بالہول؟ اس طرح بات کر رہے ہو جیسے تمہیں کسی بات کی خبر ہی نہیں، اور ایک نابالغ بچے کی طرح ہر گناہ سے پاک ہو. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مدائن میں کون تھا جس نے حسن ابن علی کے خلاف بغاوت کی تھی اور ان کے خیمے کو جلایا تھا؟ کیا تم نہیں تھے جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں مشعل تھی اور حسن ابن علی کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے؟ ہاں، تم جیسے دھوکے باز نے ہمیں اکسایا اور نعرہ لگایا کہ وہ ہندا کے بیٹے کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. میں نے جھوٹ بولا؟ ہاں، تم نے جھوٹ کہا، جھوٹ. اس لیے میں ابھی سمجھا کہ تم نے اور اشعث و شمر نے مل کے سب سے پہلے معاویہ سے ہاتھ ملا لیا. سچ بول رہا ہے. ہاں، ہم سب جانتے ہیں. ہاں ہم سب جانتے ہیں. چلو چلے یہاں سے، چلو چلو. ٹھہرو، اب کیا چاہتے ہو؟ جنگ. جنگ؟ جنگ کس کے ساتھ؟ تمہارے گھر کی فوج کے ساتھ؟ کس ہتھیار سے جنگ کرو گے؟ زخمی اور شکستہ لوگوں کو لے کے معاویہ سے جنگ کریں؟ وہ تمام اسلامی ممالک پر مسلط ہے. اس کے مقابلے میں تمہاری مثال ایک چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے. جس دن معاویہ لشکر عراق کے سامنے چونٹی کی طرح تھا، ہم تمہارے فریب میں آ گئے، مکار لومڑی. لیکن آج جنگ کریں گے، فقط جنگ. مجھ سے اس طرح بات کرتے ہو؟ ہاں، تجھ سے. ہاں، آپ اس گھر سے نکلو، چلو نکلو. نکالو، نکالو اپنی تلوار اگر جرأت رکھتے ہو. آؤ. معاویہ کے سپاہی؟ ہاں، یہ ہمارے امیر المومنین معاویہ ابن ابو سفیان کے سپاہی ہیں. سمجھا تھا کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دیتا کہ گھر چلے جاؤ. تمہیں ہماری بات مان لینی چاہیے تھی. ہم نے امیر المومنین سے وعدہ کیا ہے کہ ہر بغاوت کو کچل دیں گے. دوسروں کا کیا کرو گے؟ سینکڑوں لوگ ہماری طرح سوچتے ہیں. ایک کے بعد ایک ان کی بھی نوبت آئے گی. وہ بھی تمہاری طرح جہنم بھیج دیے جائیں گے. زندہ ہے؟ جی امیر. طبیب کو بلاؤ. طبیب موجود ہے. زندہ رہے گا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا امیر. اسے زندہ رہنا ہوگا. مجھ سے جو بھی ممکن ہے کوتاہی نہیں کروں گا. کافی نہیں ہے، اسے زندہ رہنا ہوگا. وہ نہیں مر سکتا. پتا چلا وہ کون تھے؟ امیر، ظاہراً قیس ابن سعد اور سعید ابن قیس اس گھر میں موجود تھے جو فرار ہو گئے. ایک قتل ہو گیا ہے جسے میں نہیں پہچانتا، مگر ایک ہمارے جنگل میں پھنس گیا ہے جو اپنا نام حارث بتاتا ہے. ممکن ہے جھوٹ بول رہا ہو. میں نے حکم دیا ہے کہ جاسوسوں کو خبر کریں، شاید اسے پہچان سکوں. وہ کہاں ہے؟ یہی ہے، برآمدے میں زنجیروں بیڑیوں میں جکڑ رکھا ہے.
کیوں بسر ابن ارطات کو زخمی کیا؟ اس نے کیوں ہم پہ مسجد میں حملہ کیا؟ یہ اس کا وظیفہ تھا، ہم نے بھی اپنے وظیفے پہ عمل کیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ بتا دیا تھا، حارث۔ حارث مجھے پہچانتا ہے، آج کل سارا زمانہ تمہیں پہچانتا ہے، پھر کیوں تعظیم نہیں کی؟ میں صرف اپنے مولا کی تعظیم کرتا ہوں۔ کیا میں مولا نہیں ہوں؟ نہیں، تم صرف معاویہ ابن ابی سفیان ہو۔ کون ہے تمہارا مولا؟ وہ جس نے صفین میں تمہیں اور تمہارے چچا زاد بھائی مروان کو ذوالفقار کا مزہ چکایا۔ تو تم صفین میں تھے؟ ہاں، تو تم علی کو اچھی طرح پہچانتے ہو؟ ہاں، نہیں پہچانتے ہو۔ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ہاں، تم سچ کہہ رہے ہو۔ علی نے برسوں اپنے اصلی چہرے کو سب سے چھپائے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کہو گے کہ وہ تارک الصلاۃ تھا تو تمہیں ابھی آزاد کر دوں گا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، تو مجھے جانتا ہے؟ نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ تو ہندا کی ناخلف اولاد ہے، جس نے حمزہ کے جگر کو کھایا تھا، اور اس کی جگہ جہنم ہے جہاں تو بھی جائے گا۔ یا امیر، ہم اس بڈھے کی بکواس کو آخر کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ذرا حوصلہ رکھو مروان، یہ اس لیے گستاخی کر رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ بچنے والا نہیں ہے، یہ اپنی موت کا منتظر ہے۔ اگر ذرا سا بھی میری بخشش اور رحمت کی امید رکھتا تو کتے کی طرح میرے ہاتھ پاؤں چاٹ کے رکھ دیتا۔ بھول گئے اس خارجی برق کو جس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا، کس طرح گڑ گڑا رہا تھا؟ پسر ابو سفیان، میں خارجی نہیں ہوں، میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں۔ اگر خدا نے توفیق دی تو حسن ابن علی کے باوفا دوستوں میں سے ہوں۔ اب جانو کہ میں تمہاری بخشش و رحمت کا کس قدر امیدوار ہوں۔ میں اور میرے بیٹے کئی برس علی مرتضیٰ کے حکم سے دمشق میں سکونت اختیار کی ہے کہ انہیں تمہارے اعمال سے باخبر کروں۔ رشید وہ شہید بزرگوار نے میری خواہش پر تمہارے قید خانے میں جگہ لی تھی۔ میرے بیٹوں نے اس ایرانی مومن حرب کو تمہارے محل کے قید خانے سے آزاد کیا، اور انہی لوگوں نے تمہارے دونوں جاسوسوں کا پتہ لگایا، ایک کو جلاد کے حوالے کیا اور دوسرے کو واصل جہنم کیا۔ اب بھی اگر تم چاہو دوبارہ اپنی بخشش اور رحمت کا ڈنکا پیٹ کر میرا خیاس خوارج سے کر لو۔ لے جاؤ اسے، اور کل شہر کے میدان میں شہریوں کے درمیان اس کی گردن اڑا دو۔ شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، شور مچاؤ، خوشی کرو۔
جان لو کہ یہ شخص حارث ابن ہارون تم لوگوں کے ملک و دین کا خائن ہے. اس نے، اس کے بیٹوں اور اس کے دست و بازوؤں نے کئی شہروں میں فتنہ و آشوب برپا کیا ہے، کئی مسلمانوں کا خون بہایا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا دین خدا کے سچے خدمت گزاروں کی پشت میں خنجر گھونپا ہے. اور ان کی فسق و خیانت کی مقدار اس قدر بڑھ چکی ہے کہ امیر المومنین کے قتل پر بھی کئی مرتبہ آمادہ ہو چکے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ کل رات ایک خطرناک سازش کے ذریعے محبوب سردار اور مسلمانوں کے خدمت گزار کو بسر ابن ارطاد کو کاری ضرب لگائی ہے. اس بات نے قلب رؤوف امیر المومنین کو سخت ٹھیس پہنچائی ہے. اور تم یہاں کیسے آ گئے؟ کیوں شہر نہیں چھوڑا؟ میں نے تمہیں کہا تھا. نہیں بھاگ سکتا تھا، کیا کروں؟ تلوار نکال کے ان کے درمیان چلا جاؤں؟ بچوں جیسی باتیں نہ کرو. تمہیں زندہ رہ کے ابا محمد کی خدمت کرنا ہے. جلدی شہر سے نکلو اور ابا محمد تک پہنچو. میری طرف سے بھی کہنا. یہ اور اس کے بیٹے ان لوگوں کی مانند ہیں جنہوں نے امیر کو صدمہ پہنچایا ہے، اور امیر المومنین کی کل کی تقریر بھی انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب یہ موت کا حکم پا چکا ہے اور تمہارے سامنے اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا. اس مقدس جگہ سے سب کو اطلاع مل جائے گی کہ اس کے تینوں بیٹے احمد، صالح اور محمد مجرم جانے جا چکے ہیں، اور ہر ایک کی گرفتاری پر 5000 زرین سکے معین کر دیے گئے ہیں. حسن ابن علی سے کہہ دو کہ میں نے آخری دم تک ایک لمحہ بھی تمہاری اور تمہارے بابا علی مرتضیٰ کی حقانیت پہ شک نہیں کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. رک جاؤ اے لوگوں، امیر المومنین تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کی بدبختی اسی وقت شروع ہو گئی جب معاویہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو اچھی طرح واضح کر دوں کہ کل میں نے جو کہا تھا، لو آج اس کا ثبوت تمہارے سامنے ہے. اب میں تمہارے سامنے دوبارہ کہتا ہوں. کیا ہوا ہے؟ امیر، ابھی نگہبانوں نے مجھے ایک لاش کے بارے میں خبر دی ہے جس نے مجھے کچھ پریشان سا کر دیا ہے. کون سی لاش؟ وہ جسے ہم حارث کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کی لاش سمجھ رہے تھے، وہ لاش ہمارے ہی کسی ایک محافظ کی نکلی. کیسے معلوم ہوا؟ محافظین کے سردار نے اسے پہچان لیا ہے. کل رات اس کا چہرہ خون آلود تھا، لیکن جب آج اسے دفن کرنا چاہا تو اسے پہچان گیا اور اس کی وردی بھی گم ہو چکی تھی. اب احتمال یہ ہے کہ کہیں اس نامرد نے خود وہ لباس پہن نہ لیا ہو اور اب امیر کے اطراف میں گم شدہ نگہبان کی شکل میں موجود نہ ہو. لیکن اس کا احتمال کم ہے. احتمال کم نہیں ہے. امیر کی حفاظت کرو، کوئی آگے نہ آنے پائے.
کوئی قریب نہ آنے پائے. حفاظت کرو امیر کی. امیر کے قریب کوئی نہ آنے پائے. ہاں تم بھی جاؤ اس کے ساتھ, جلدی کرو. امیر خوفزدہ ہو چکے ہیں. امیر خوفزدہ ہو چکے ہیں اور گھبراہٹ کی بنا پر اپنی تقریر کو ملتوی کر چکے ہیں. جاؤ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. جاؤ. افسوسناک حالات کا منظر امام حسن علیہ السلام کو خطرناک اور بھیانک موجوں کے درمیان گھرا ہوا دکھا رہا تھا، اور ان لمحوں کی یاد بہت گراں اور اس عظیم پیشوا کے چاہنے والوں کے لیے بہت روح فرسا ہے۔ معاویہ کے ساتھ امام حسن کا مبارزہ کسی دو ایسی شخصیتوں کی جنگ نہیں ہے جو حکومت چاہتے ہوں، بلکہ دو افکار کی جنگ ہے کہ ایک دوسرے سے موت و حیات کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس میں کامیابی دو فکروں میں سے ایک کی جاویدانگی اور دوام کے مترادف ہے، جس کی خاطر یہ دو رقیب ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے ہیں۔ عقیدے کی جنگیں عام طور پر ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ ان جنگوں میں اسلحے کے بلبوتے پر کامیابی حقیقی کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہے کہ دو مد مقابل محاذوں میں سے ایک فکر کا دوسرے پر غلبہ اس مکتب فکر کی بقا کا ضامن ہے۔ یہ کامیابی اس محاذ کو حاصل ہوتی ہے جو میدان میں ہتھیاروں سے بظاہر شکست کھا گیا ہو۔ اس دور میں مسلمان عقیدے و مکتب کے اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور دو محاذوں کی صورت میں ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے۔ ہر گروہ اپنے عقیدے اور تفکر کا دفاع کر رہا تھا اور ہر ممکن طریقے سے اس راہ میں جانثاری سے کام لے رہا تھا۔ یہ دو تفکر مکتب علوی اور مسلک اموی تھے، اور وہ دو محاذ کوفہ اور شام تھے۔ معزز مسلمان اور مہاجر و انصار کے باقی ماندہ لوگ ہر طرف سے مرکز عراق کی جانب نقل مکانی کرنے لگے، اور کوفہ خلافت ہاشمی اور اسلام قرار پایا، اور شام یعنی اموی سلطنت دنیا داروں، مفاد پرستوں اور موقع سے فائدہ اٹھانے والوں کا گڑھ بن کے رہ گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے بغیر کسی کی مدد کے صلح کے ذریعے مسلک اموی کا مقابلہ کیا، اور کسی قسم کا ہتھیار اٹھائے بغیر اس فکر پر غالب آ گئے، اور نہایت ہی مہارت سے اسلام کو جو امویوں کے جھوٹ، ناپاکی، دھوکہ و فریب تلے دفن ہوا چاہتا تھا، ایک نئی زندگی عطا کی۔ اور مکتب اسلام کو ایک یقینی بربادی اور تاریخ اسلام کو تحریف، جھوٹ اور مسخ ہونے سے بچا۔ کون ہے؟
میں ہوں مغیرہ، دروازہ کھولو۔ ان سبھی نگہبانوں کی پہچان ہو چکی ہے، آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ چلو جلدی کرو، جلدی آ جاؤ۔ امیر شرمندہ ہوں امیر۔ مغیرہ نہیں معلوم میں تیرا کیا کروں، وائے ہو مجھ پر، میں نے کوفہ بھی تیرے حوالے کر دیا، میری جان کی حفاظت نہ کر سکے، اب ملک کو کس طرح محفوظ رکھو گے؟ چلو بتاؤ کیا ہوا، وہ پکڑا گیا ہے نہیں؟ ابھی نہیں امیر، سرداران لشکر ایک ایک کر کے محافظوں کی شناسائی کر رہے ہیں، اگر ان کے درمیان ہوا تو بے شک گرفتار ہو جائے گا، لیکن اگر فرار کر گیا ہو تو جو ہم آج تک زندہ ہیں اور ہلاک نہیں ہوئے، یہ فقط اللہ کا کرم ہے، ورنہ تم جیسے سرداروں، حکمرانوں اور مشاوروں کی وجہ سے میں اب تک 1000 دفعہ ہلاک ہو چکا ہوتا اور جہنم میں ہوتا۔ کاش کہ تم میں تھوڑی سی بھی بسر ابن ارتاد کی ہمت ہوتی۔ ہم لوگ آج ہی بصرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب کیا حال ہے؟ بہتر ہے، میرا خیال ہے کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ ہوش میں نہیں آیا؟ نہیں ابھی نہیں، لیکن زخم بھر رہا ہے، امید ہے کہ دیر یا سویر آنکھ کھول دے۔ امیر میں نے دوسری دوا دے دی ہے، وہ اثر کر جائے گی۔ وہ مجھے سن سکے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سن پائے گا۔ بوز، میں آج اس شہر کو چھوڑوں گا اور بصرہ روانہ ہو جاؤں گا۔ مجبور ہوں تمہیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب بھی اچھے ہو جاؤ گے مجھ سے ملحق ہو جانا۔ سن رہے ہو بوس؟ میری آواز سن رہے ہو؟ امیر،
गैस। हर क्यों हराम खोरों का लिबास पहन रखा है? इन्हीं कपड़ों की वजह से तो निकल पाया हूँ। समझा मुआविया का सिपाही होगा। करीब था कि तुम्हें हलाक कर दूं। काश के कर दिया होता। तुम तन्हा क्यों हो? हारिस कहाँ है? मैंने तुमसे सवाल किया है, मेरा जवाब क्यों नहीं देते? पूछा है हारिस कहाँ है? कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो गए? हाँ, हाँ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुमने अच्छा किया जो हारिस के साथ रह गए। मैं तुम लोगों को छोड़ के बड़ा शर्मिंदा रहा। हर काश कि मैं हारिस की बात न सुनता और वहीं रह जाता। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सच सच बताओ, डरते क्यों हो? हम उनको आजाद कर लेंगे। समझ गया, मुआविया हारिस को अपने साथ ले गया है और तुम उनका पीछा कर रहे हो। हाँ? और हारिस को छुड़ाने के लिए तुमने ये लिबास पहन लिया है। क्या हुआ? तुम तो रोने लगे। हारिस को शहीद कर दिया। शहीद कर डाला? हाँ, मुआविया ने हुक्म दिया कि मरकज शहर में उनका सर उड़ा दिया जाए। नहीं मालूम आज खाने का दिल नहीं कर रहा। हाँ, अगर अमीर को मालूम हो जाए कि दो आदमी उसके हुक्मरानों में खाना नहीं खा रहे तो फौरन उन्हें माजूल कर देगा। इसलिए कि वो सोचेगा कि हसन इब्ने अली के साथियों से मिल गए। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मकसद सिर्फ हसन इब्ने अली के साथ ही हमेशा रोजा रखते थे और हमारी तरह इतना खाना नहीं खाते थे। इब्ने ज़िलजोशन, बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद रखो। हम अपना मुंह उस वक्त बंद रखेंगे जब हम चाहेंगे मुगैरा। कल और आज में बहुत फर्क है। हाँ, अब हम में और तुम में कोई फर्क नहीं। हम सब अमीर के हम पैमान हैं। हम में से जो भी चाहे ज्यादा खिदमत करके ज्यादा से ज्यादा इज्जत और एहतराम का हकदार बन सकता है। ऐसा लगता है कि कल की अमीर की बातें तुम्हारे जहन में नहीं उतर सकी, क्योंकि हमारे अंदर खिदमत करने की ज्यादा सलाहियत है, तो हम अमीर के करीब भी ज्यादा होंगे और माल भी ज्यादा मिलेगा। क्यों? इस चापलूस को देखो, कल तक मेरे हाथ चाटता था और आज मैंने कभी तुम्हारे हाथ नहीं चाटे मुगैरा। हम सब मिलकर अमीर के पांव चाटते हैं। बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके तुम तीनों अपना बिस्तर बोरिया समेटो और यहां से दफा हो जाओ। इसरे हकम, बेहतर है तुम हमारी हुर्मत महफूज रखो, इसलिए कि देर या सवेर तुम्हें हमारी सख्त जरूरत पड़ेगी। तुम जैसे दोगले मक्कार और चापलूस लोगों की मुझे हरगिज़ जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द देख लोगे। सरदार इस चीज से परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमीर उसको उसके मकाम से हटाकर हमें मदीने का हाकिम बना दे और उसको घर बिठा दे।
तू तो अपनी जबान बिल्कुल बंद रख, कुत्ते कहीं। फिर देर हो गई है, बेहतर है अब चलना चाहिए। इब्ने उमैर, हमें मरवान और मुगैरा के आमाल और रफ्तार से ज्यादा रंजीदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मुतमईन हूं कि ये दोनों बहुत जल्द अपने किए और कहे पे नादिम होंगे। मैं सख्त परेशान हूँ और इस वक्त कोई खास खुशी भी नहीं है। खुदा की कसम, अगर हारिस और हर्ब और गैस और सईद के बेटे मिल जाएं तो उन्हें फौरन मार डालूंगा। अगर तुम्हारे हाथ आ जाए। देखो, मैंने कैसे इस हुकूमत की हुसूल की खातिर बरसों खून बहाया है और इन्होंने एक ही रात में सब बर्बाद करके रख दिया है। मैं मुतमईन हूं कि अमीर अभी मेरी माजूली की फिक्र में होंगे। अभी तक तुम्हें हटाने का नहीं भी सोचा तो जल्द ही सोच लेंगे। इब्ने उमर, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं, मुझसे मजाक मत करो। मैं कोई मजाक तो नहीं कर रहा। बहुत जल्द मेरी बातों का मतलब समझ जाओगे। कल सुबह बहुत सारे लोग बगावत करेंगे और एक अजीम फितना बरपा होगा, और उस वक्त अमीर तुम्हें माजूल करने के लिए एक लम्हा भी नहीं सोचेंगे। कौन है जो बगावत का कष्ट रखते हैं? हमारे कल के यार, जो आज हमारे दुश्मन हैं। खवारिज? कौन हैं ये लोग? इनके नाम क्या हैं? इन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है? हम जो इतनी देर तक दारुल हुकूमत में रुके हैं, वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बता दें कि हम सब मिलकर तदबीर करेंगे, लेकिन अब ये समझते हैं कि हुकूमत के उमूर अमीर के हुक्मरानों के हवाले कर दें और हम उनके काम में कोई दखल न दें। चलो। रोको, शेम्र, अशास, इब्ने उमैर, मैंने जो कुछ भी तुम लोगों से कहा है, अगर उसकी उज़्र ख़्वाही करूं तो क्या यह तुम लोगों के लिए काफी होगा? शायद हो या नहीं। तुम लोग चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि इसके बाद तुम हमारा एहतराम करोगे। इसके अलावा उमूर कूफा में तुम हमसे मशवरा करोगे, हमारे मशवरे के बगैर कुछ नहीं करोगे। यानी अपनी हुक्मरानी को तुम लोगों के साथ बांट लूं? हाँ, तुम सही समझ गए। ठीक है, कबूल करता हूं। वाकई तुम बड़े पस्त आदमी हो मुगैरा। इतनी जल्दी तुम इन धोखेबाज मुनाफिकों की बातों में आ गए। सरदार, तुम भी जल्द आ जाओगे। मैं मुतमईन हूं तुम्हारा हाल भी मुगैरा से बदतर है। अमीर ने हसन इब्ने अली के कत्ल की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले की है। ये कोई आसान काम नहीं है। मैं मुतमईन हूं कि मेरी मदद के बगैर तुम ये काम नहीं कर सकते। और उस वक्त तुम अपना हाथ हमारी तरफ मदद के लिए बढ़ाओगे और हमें मौका मिल जाएगा कि जो तुमने हमारे साथ सुलूक किया है उसका जवाब दे दें। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे ना पकड़ो, मुझे जाने दो। क्या चाहिए? जल्दी करो, कोना कोना ढूंढो, जाओ सब जगह ढूंढो।
ابھی تک 20 لوگوں کو مار چکے ہیں اور کچھ کو گرفتار کر لیا. کوئی فرار بھی ہوا ہے؟ ہاں کچھ لوگ. بھاگ نہیں سکتے. کل شہر کا دروازہ بند کر دیں گے اور گھر گھر تلاشی لی جائے گی. تم بھی بہتر ہے کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ اور سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ. چند روز شہر سے دور رہیں اور ایسا ظاہر کریں کہ ہم لوگ بھی خطرے میں ہیں. پھر لوٹ آئیں گے اور کہیں گے کہ امیر نے ہمیں بخش دیا ہے. دفاع ہو جا. کیا ہو گیا ہے؟ دھوکا ہو گیا ہے. سب کو مار رہے ہیں. جاؤ فرار کر جاؤ. سب کو مار رہے ہیں. جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. اپنی جان بچاؤ. اپنی جان بچاؤ. اس لاش کو یہاں سے نکال دینا چاہیے. قبل اس کے غلام دروازہ کھول دے. تم باہر چلے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ کوئی فراریوں میں سے ہو. تم چھپ جاؤ. حرب ابن عبداللہ. بتاؤ تو رات کے اس ٹائم کون ہم سے ملنے آیا ہے؟ جانتا ہوں کوفے کا حاکم ہے. ہمارا شکریہ ادا کرنے آیا ہے. آؤ حاکم. صحیح اندازہ لگایا پر حاکم کوفہ نہیں، حاکم مدینہ. اندر آئیے سردار. وہ ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے تھا جو مغیرہ کے سپاہیوں سے فرار ہو کے آیا تھا ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے. اور تم نے اسے قتل کر ڈالا؟ نہیں، اپنے آپ مر گیا. اگر اس کی بھی ضرورت ہوتی تو ہم ایسا بھی کر دیتے. اس وقت ہم لوگ سردار بزرگ کے نظریے کے خلاف امیر المومنین معاویہ ابن ابو سفیان کے باوفا ساتھیوں میں سے ہیں. ہم اس کے دوستوں کو دوست اور اس کے دشمنوں کو دشمن جانتے ہیں. میں کیا؟ میں امیر کا دوست ہوں یا دشمن؟ جب تک امیر نے تم پہ غضب نہیں کیا اور تمہیں معزول نہیں کر دیتے تم ہمارے دوست ہو. لیکن مجھے نہیں لگتا ہماری یہ دوستی زیادہ دیر چلے. تو تمہیں اطمینان ہے کہ میں جلدی ہی معزول کر دیا جاؤں گا؟ ہاں. چونکہ میں حسن ابن علی کو نہیں مار سکتا. ہاں، اس لیے کہ حسن ابن علی کا قتل جس طرح امیر چاہتا ہے آسان کام نہیں ہے. امیر نے کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ فرزند رسول خدا کے قتل میں رنگے نہیں جانے چاہیے. یا تم کسی کو معمور کرو کہ مثلا ان پر وہ تیر چلائے، یا ابن ملجم جیسا کسی کو تلاش کرو جو محراب میں سر شگاف کرے. امیر نے تمہیں کہا ہے کہ حسن ابن علی کے کسی قریبی کو اس کام کے لیے اکساؤ تاکہ وہ یہ کام انجام دے. کیا سردار ان کے قریبی میں سے کسی کو پہچانتا ہے جو یہ کام انجام دے؟ شاید سردار قیس ابن سعد کے بارے میں سوچ رہا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ 100,000 دمشقی سونے کے سکوں پر سے کام کے لیے آمادہ کرے. سر حکم سعید ابن قیس کے بارے میں سوچ رہا ہے، نہ قیس ابن سعد. یا شاید اس ایرانی غلام کے بارے میں سوچتا ہوگا. کیا نام تھا اس کا؟ ممکن ہے کہ وہ سکوں کے ساتھ سردار کی کسی ایک لڑکی سے شادی کے وعدے پر ایسا کام کر دے. کافی ہے، بکواس بند کرو. مجھے یہ بتاؤ کہ اس جہنم سے میں کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ اس جہنم میں سردار خود گرفتار ہوا ہے، ہم نہیں. اب اس کا حل بھی وہ خود تلاش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ 1/2 کروڑ کام ہونے سے پہلے اور 1/2 کروڑ کام ہونے کے بعد. 1/2 کروڑ بھاری رقم ہے، ہمیں معلوم ہے. بہتر ہے کہ سردار امیر المومنین سے کہہ دے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں. ایسا کرنا سستا پڑے گا سردار. پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہ کام کس طرح انجام دو گے؟ نہیں،
हम इस तरह मामला नहीं करते। कोई बात नहीं, बताएंगे। ये चाल तो सिर्फ हम चल सकते हैं, ये सरदार के बस की बात नहीं है, वो अकेला नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि सरदार अपनी कसीर मसरूफियात की वजह से भूल चुका है कि मेरी बेटी जौदा हसन इब्न अली के घर में है। ठीक है, ये तो मैं भूल ही गया था। क्या वो तैयार है कि इस काम को अंजाम दे? यकीनन हाजिर नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा हसन इब्न अली से लगाव रखती है और उन पर एतकाद और अकीदा रखती है। तो उससे कोई उम्मीद नहीं है। ये कर सकता है, इसकी बेटी हसन इब्न अली के घर में है, इसी बहाने अशस की वहां आमद-ओ-रफ्त है, मौका पाकर उसे इस काम पर उभार सकता है। और मैं इसकी मदद करूंगा। ज्यादा मेरे हाथों में बड़ी हुई है, मुझे अम्मू कहती है। तुम हसन इब्न अली से बाआसानी नहीं मिल सकते हो। मेरे ना लाजिम नहीं है कि मैं उसके सामने जाऊं। जब मैं उनके घर पे रहूंगा तो कोई ना कोई मौका ज़रूर ही निकाल लूंगा। तुम्हारी बेटी तुम पर एतमाद करती है? हाँ, क्यों नहीं। जानते हो कि अबा मोहम्मद के घर की खबरें हमें कैसे मिलती हैं, और उबैदुल्लाह की माविया से जा मिलने की खबर किसने हमें दी है? ठीक है, मैं ये मामला कबूल करता हूँ। कल सुबह मैं मदीने की तरफ निकल पड़ूंगा, लेकिन तुम और हम लोग चंद दिन बाद तुमसे आ मिलेंगे। सरदार, मामला अभी खत्म नहीं हुआ। हम उस वक्त काम शुरू करेंगे जब आधा करोड़ खुद अपनी आंख से देख लें। जरूर देखोगे, मदीने पहुंचते ही उसे जरूर देखोगे। आओ। हर्ब, हम यहाँ से अलग हो जाएं। हमें एहतियात से काम लेना होगा। हम शहर के दरवाजे में एक साथ दाखिल नहीं होंगे। मैं मदीना नहीं जाऊंगा। बच्चों जैसी बातें न करो। हमें हसन इब्न अली के पास जरूर जाना है और उन्हें सारी बातें बताना है। यकीनन सईद ने हसन इब्न अली को मुआविया की सारी बातें बता दी हैं और उन्होंने ज़रूरी हुक्म भी दे दिया है। हाँ, लेकिन हसन इब्न अली को हारिस की शहादत का पता नहीं है। हारिस हसन इब्न अली के पास मोहतरम थे। हारिस के बेटे, किस मुंह से उनको ये खबर सुनाऊंगा? उन्होंने अपने बाप को मेरे हवाले किया था। खुदा की कसम, मुआविया आप हमसे ज्यादा अपने अजीजों का सोग मनाएगा। मुझे यकीन है कि हारिस के नामर्दाना कत्ल की खबर जब हसन इब्न अली को मिलेगी तो जरूर हमें इंतकाम की इजाजत देंगे। वो वक्त होगा जब अबू सुफियान के बेटे और उसके चाहने वाले आरजू करेंगे कि काश हम दुनिया में न आए होते। चलें। मैं नहीं आऊंगा। हर्ब, हर्ब, कोई उस टीले के पीछे छुपा हुआ है। मैंने उसका साया देखा है। अहमद, बताओ हर, हम इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का? छुपाओ नहीं, हमें सब मालूम है। मालूम है? हाँ, हमें सब कुछ मालूम है। नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, और अगर जान लो। हसन इब्न अली ने हमें सब कुछ बता दिया है। बता दिया है? हाँ। हाँ। उन्होंने तुम्हें क्या बताया है? यही कि मरकज़ कूफा में हमारे बाबा के सर को उड़ा दिया। कहा कि तुम्हारी मौजूदगी में उन्हें शहीद किया गया। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपने वजीफे में कोताही नहीं की और अपना सर राह खुदा में पेश कर दिया।
نہیں بتایا کہ کس نے انہیں بتایا؟ نہیں، صرف یہ کہا ہے کہ تم حرب کو قصوروار نہ سمجھنا۔ کہا کہ تم نے پوری کوشش کی۔ کہا کہ آخری لمحے تک ان کے پاس تھے اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب جلاد نے تلوار اٹھائی تو حرب ان کے بالکل قریب کھڑے ہو کے رو رہا تھا۔ میرے اور قیس کے علاوہ کسی کو خبر نہ تھی۔ انہوں نے تمہیں کس طرح خبر دی؟ واللہ اگر حسن ابن علی نے تمہاری بے گناہی کی شہادت نہ دی ہوتی تو فوراً تمہاری جان لے لیتا۔ محمد، ہم تم دونوں کے لیے ابا محمد کا پیغام لائے ہیں۔ پیغام؟ انہوں نے کہا ہے فی الحال تم لوگ مدینے میں قدم نہ رکھو اور اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ جاؤ، کسی طرح کا قدم نہ اٹھاؤ اور اپنے ذہن سے ساری باتیں نکال دو۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو معاویہ سے عہد کیا ہے اس کی پابندی کریں گے۔ حرب، خدا حافظ۔